ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عزت، علم، آزادی، خوشحالی، صحت کی دعا مانگے۔ جو قدرتی حسن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ حسن آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی اونچائی 5000 میٹر ہے، جبکہ پاکستان میں 7500 میٹر اونچائی کے 30 پہاڑ ہے۔ دنیا میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ ہے، ان میں سے 5 پہاڑ پاکستان میں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ سے موسم بدل جاتا ہے۔ جیکب آباد پر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی پڑتی ہے اور ٹھیک اسی وقت ناگا پربت، کھیٹو، ہندوکش اور راکا پوشی کا درجہ حرارت -50 ڈگری ہوتا ہے۔ ملک میں بیک وقت سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے اور صحرا بھی، میدان بھی، سرسبز پہاڑ اور برف کی ایسی غاریں بھی جس میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس ملک میں جدید ترین تہذیب اور 5000 سالہ پرانا سیولائزیشن بھی سانس لیتا ہے۔ اس میں موہنجودڑو بھی ہے، بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی بھی اور سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کی جائے پیدائش بھی، اور ایسے ایسے پہاڑ بھی جس کے چٹانوں پر آج بھی طوفان نوح کے نشان موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت 200 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں پاکستان ایک ملک ہے۔ روس سے تقریباً 10 گنا چھوٹا، مگر اس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کے پیداوار کے لحاظ سے دوسرے، خوبانی، کپاس اور گنے کے پیداوار کے لحاظ سے چوتھے، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے چھٹے اور آم کے پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، ٹیکسٹائل اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر ہے، گندم کے پیداوار کے لحاظ سے 9ویں نمبر پر ہے اور کینو کی پیداوار کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے براعظم افریقہ کے گندم کے پیداوار سے زیادہ ہے اور براعظم جنوبی امریکہ کے پیداوار کے برابر ہے۔ پاکستان دنیا میں صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 55ویں نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے اور تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر، اور گیس کے ذخائر کے اعتبار سے ایشیا میں 6 نمبر پر ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پہلے، دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بھی اور دنیا کی ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جس کی بنیاد کلمہ پر بنی ہے۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں، اس ملک کو چھوٹا ملک مت سمجھنا، یہ ملک 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں سے تعمیر ہوا۔ یہ بات آپ کے دشمن آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مایوس کبھی مت ہونا، کیونکہ اس ملک پہ سایہ ذوالجلال ہے۔ ہمارا کیٹو اکیلا ہمارے سارے قرضے اتار سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم صحت کو انڈسٹری نہیں بنا سکے اور نہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر سکے۔ ہم دوسرے راستوں سے بھی اربوں کما سکتے، مگر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ آج ہم اس کا وہ رخ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو دوسروں کی نظر سے اوجھل ہے۔ شاہراہ قراقرم چین اور پاکستانی انجینئروں کا کمال ہے۔ یہ تقریباً 1300 کلومیٹر شاہراہ ہے، 806 کلومیٹر پاکستان اور 494 کلومیٹر چین، جو حویلیہ سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشغر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی شاندار اور حیرت کن سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ چین اور پاکستان کے 25,000 کارکنوں نے سنگلاخ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر بنایا اور جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اس سڑک نے پاکستان اور چین کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا، کیونکہ چین 80 کی دہائی تک زمینی لحاظ سے دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ چین کے مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی سے محروم تھے۔ اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ اور حج کا دروازہ کھول دیا۔ چین کے مسلمان گھوڑوں اور خچروں پر پاکستان آتے تھے اور پھر یہاں سے بائی ایئر مکہ اور مدینہ جاتے تھے۔ یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن کریم کے نسخے لے جاتے تھے۔ ویورز، آپ پاکستان کے شمال علاقہ جات سکردو، کیلاش، چترال، ناران، کاغان، گوفیز اور ہنزا کا وزٹ کریں۔ آپ ان علاقوں کی خوبصورتی میں گم ہو کر رہ جائیں گے،
کھجور کے مقام پر شنگریلا نام کا وہ خوبصورت جگہ جو یقیناً دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے غیر ارادی طور پر اس مقام کا تقابل پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے کرتے رہیں گے اور ہر بار اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے شمالی علاقہ جات کی صورت میں ایک بڑی نعمت سے پاکستان کو نوازا ہے۔ آپ شفاف پانی کے شمار چشمے، آبشار، جھیلیں ملیں گے۔ آپ کو سیب اور خوبانیوں کے باغات ملیں گے۔ آپ ایک دفعہ خوبانی کھا لیں پھر اس کا ذائقہ بھولیں گے نہیں۔ قراقرم کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دریائے سندھ۔ اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ سفر انتہائی کٹھن ہے۔ رائے کوٹ خشک، بنجر اور سنگلاخ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ رائے کوٹ برج کے قریب ایک بیس کیمپ ہے۔ یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے کیونکہ گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی، چنانچہ یہاں لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی کا سفر مقامی جیبوں پر طے ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں نے جیبوں کا ریٹ مقرر کیا ہوتا ہے۔ شروع میں زیادہ لگے گا لیکن دادو گاؤں پہنچنے پر آپ محسوس کریں گے کہ یہ لوگ اس ریٹ کے حقدار ہیں۔ دادو اس سفر کا واحد سٹاپ ہے جو سلفر کے گرم چشمے کی وجہ سے دادو یعنی گرم کہلاتا ہے۔ دادو خوب کے سفر میں امن کا بہت خوبصورت جزیرہ ہے۔ اینڈ پوائنٹ پہ گھوڑا اور خچر بھی دستیاب ہیں کیونکہ یہ مشکل سفر ہے اور آکسیجن کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، مگر سفر انتہائی خوبصورت ہے۔ دور نانگا پروت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ آگے جاتے ہوئے آپ ایک خوبصورت ترین جگہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراگاہ یعنی پری میڈوز کہا تھا۔ اس جگہ میں ضرور ایسی خوبی ہے جو یورپ میں نہیں ہے۔ اب وہ خوبی کیا ہے؟ اس کے بعد ایک موڑ کے بعد جب پیرامڈوں آ جاتا ہے، ہزاروں سال پرانی خوبصورتی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جو ان بلند و بالا پہاڑوں میں گھومی ہوئی ہوتی ہے۔ اب 16 سے 17 ہزار فٹ بلندی پر آپ کو دنیا کے عظیم پہاڑ نانگا پروت آپ کے سامنے بادلوں کی چادر میں سرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بلندیوں پر برف نے سفید چادر اوڑھ رکھا ہے اور اس کے درمیان پیرامڈوں ہے، ایک چھوٹا سا سرسبز میدان اور لکڑی کے چند مکان اور مکانوں کے گرد چرنے والے جانور۔ ندیاں اور چشمے بہہ رہے ہیں، ارد گرد گھوڑے اور بیڑے چر رہے ہیں۔ ایک ندی جھیل اتر رہی ہے، جھیل کے سطح پر درختوں کا سبزہ اور پیچھے جنگل میں اٹھتا ہوا دھواں جو ماحول کو مزید رومانٹک بنا دیتا ہے۔ پیرامڈوں ایک طویل اور جیتی جاگتی پینٹنگ ہے۔ آپ اس کیفیت میں کتنی صدیاں گزاریں گے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے دیکھنے میں کوئی ایسا منظر ہے اور بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہے۔ پیرامڈوں میں ہٹ کی شکل کی ہوٹل ہے۔ ان ہٹ سے نانگا پروت پوری طرح نظر آتا ہے۔ نانگا پروت محض ایک پہاڑ نہیں بلکہ یہ طلسم تقریباً 200 سالوں سے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اس وجہ سے اس کو کلر ماؤنٹین، قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ نانگا پروت شمالی علاقہ جات کے چاروں طرف سے اپروچیبل ہے، لیکن پیرامڈوں اس کی مشکل ترین اپروچ ہے۔ 1895 میں برطانیہ کا ایک ٹیم کوہ پیما کو سر کرنے کے لیے نکلا، لیکن ٹیم سمیت ان کا برف میں دفن ہوا۔ پھر اس کے بعد کوہ پیماؤں کی قطار لگ گئی، مگر جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ آج تک صرف 2 ٹیمیں اس کی دامن کو خال لگانے میں کامیاب ہوئے، 1953 میں اور دوسری 1995 میں۔ باقی تمام ٹیمیں اس کے برف میں ہڈیاں بن کے رہ گئی۔ پیرامڈوں میں سردی -ڈگری سینٹی گریڈ میں ہوتا ہے۔ پیرامڈوں سے 1 گھنٹہ مسافت پر پیال کیمپ آتا ہے۔ یہ راستہ دنیا کے خوبصورت ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ نانگا پروت کا سیکنڈ لاسٹ کیمپ ہے۔ یہ درختوں کے درمیان کھلی جگہ ہے جہاں کے کسی مہربان نے ہٹس بنائے ہیں۔ آپ ہٹس کے درمیان بینچ پر بیٹھ جائیں،
پیال سے 3.5 گھنٹے کی مسافت پر نانگا پربت کا بیس کیمپ ہے۔ یہ ایک مشکل چڑھائی ہے اور ساتھ پانی اور آکسیجن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نانگا پربت کے بیس کیمپ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے، ورنہ پیال سے واپس پیرامڈو آپ چل نہیں سکیں گے، اور پیال سے واپس پیرامڈو آپ چل پھریں گے لیکن اپنا دل اور اپنے احساس وہاں پہ چھوڑیں گے، جہاں زندگی کی کوئی ٹائم لائن نہیں، جہاں کوئی ڈیڈ لائن نہیں، جہاں کوئی بل نہیں اور کوئی فون کال نہیں، جہاں کسی کا انتظار نہیں اور وقت برف میں جم کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب جادو نگری ہے۔ اس سے شاندار منظر جو ہی بابوسر ٹاپ کی دوسری طرف موڑیں گے، دریائے کنہار کی وادی اپنے گھونگھٹ آپ کے سامنے کھول دے گا اور منہ سے بے اختیار چیخ نکل جائے گی۔ سامنے بہت ساری پہاڑیاں، پہاڑوں پر سفید برف، ڈھلوانوں پر سبزہ اور سبزے کی آخری لائنوں پر پانی کا لازوال منظر۔ بابوسر سے ناران تک 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ راستے میں بالاکوٹ تک دونوں طرف پہاڑیاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ نیپال نے ماؤنٹ ایورسٹ تک رسیوں کی سیڑھیاں بچھا دی ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک بچہ بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ دنیا میں سے ہزاروں سیاح ہر سال کوئی پیما نیپال کو جاتے ہیں اور نیپال اس کی وجہ سے کئی ملین ڈالر کماتے ہیں۔ پاکستان کے شہری بھی اپنے گرم اور تپتے ہوئے شہروں سے نکل کر کوہ پیما کرنا چاہتے ہیں، مگر نہ تو اس کے لیے رہنمائی کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی سڑک۔ ہم اگر اپنے سیاحی صنعت کو ڈیولپ کریں تو ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، مگر اسی کے لیے ویژن اور فوکس چاہیے، اور ہمارے قیادت میں دونوں کا فقدان ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔